الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ خیال بھی دل میں نہ لانا کہ اللہ غافل ہے ان سے جو عمل ظالم کر رہے ہیں۔ فرمایا دل کے اندر یہ خیال بھی نہ لانا کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر ہے۔ فرمایا اللہ بے خبر نہیں ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، اللہ کے علم کے اندر ہے۔ پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا، ڈھیل کیوں ہے؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ فرمایا ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، مجرم اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی پلکیں ان کی طرف جھپکنے کے لیے واپس نہیں آئیں گی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا، اور ان کے دل دہشت کے مارے اڑ رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ حالت ہوگی ان کی۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور آپ لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن ان پر عذاب آئے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالم کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی مدت کے لیے مہلت دے دیجیے۔ نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے اور رسولوں کی اتباع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہیں زوال نہیں آ سکتا؟ اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن ان پر عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی مدت کے لیے مہلت دے دیجیے، ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیجیے، ہم آپ کی بات مانیں گے، رسولوں کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اس سے پہلے جو تمہیں دنیا کی زندگی ملی تھی اور تمہیں جو مہلت ملی تھی کیا وہ کم تھی؟ دنیا کے اندر جو تمہیں عمر دی گئی تھی کیا وہ کم تھی تمہارے لیے؟ وہ تمہیں جو مہلت دی گئی تھی وہ بہت تھی، دنیا کی زندگی کی مہلت۔ تو فرمایا کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، آپ لوگوں کو ڈرائیے جس دن ان پر عذاب آئے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالم کہیں گے رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيب، اے ہمارے رب تھوڑی مدت کے لیے ہمیں مہلت دے دیجئے۔ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ کی دعوت کو قبول کریں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ ہمیں تو زوال آ ہی نہیں سکتا، بس یہ دنیا کی زندگی ہی ہے، آخرت کوئی نہیں۔ فرمایا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم ان لوگوں کے ٹھکانوں میں رہ چکے ہو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ فرمایا اس سے بھی تمہیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ،
اور تمہارے سامنے یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تمہاری عبرت کے لیے ہم نے مثالیں بھی بیان کی۔ تمہیں ان سے عبرت پکڑنی چاہیے تھی اور تمہیں باز آ جانا چاہیے تھا۔ فرمایا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، انہوں نے حق کا رستہ روکنے کے لیے بڑی تدبیریں کی۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے ہاں ہے ان کا مکر، یعنی ان کے مکر کا توڑ، ان کی تدبیروں کا توڑ وہ اللہ رب العزت کے پاس۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، اور واقعی ان کی تدبیریں ایسی تھی کہ جس سے پہاڑ بھی زائل ہو جائیں، جس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں، اتنی مضبوط تدبیریں تھی ان کی، لیکن اللہ کی تدبیر کے سامنے ان کی کوئی بھی تدبیر کام نہ آئی۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، اور آپ خیال نہ کیجئے کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کریں گے۔ اللہ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے، فرمایا اللہ اس کے خلاف کریں گے، اس کا گمان بھی نہ کیجئے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہیں، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ ذو انتقام، بڑے انتقام والے ہیں، اپنے دوستوں کا دشمنوں سے انتقام لینا جانتے ہیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، یعنی یہ زمین نہیں ہوگی دوسری زمین آ جائے گی، یہ آسمان نہیں ہوگا اور آسمان ہوں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور وہ اس دن کھڑے ہوں گے اللہ اکیلے قہار کے سامنے، اللہ یکتا جو یکتا ہے اور قہار ہے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور آپ اس دن مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، ان کے قمیض تارکول کے ہوں گے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی، آگ ان کے چہروں پہ چھا جائے گی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ اللہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑے جلد حساب لینے والے ہیں، یعنی کروڑوں اربوں انسانوں کا حساب لینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے، اللہ سب کا حساب لے سکتے ہیں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا یہ قرآن لوگوں کے لیے پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ اس سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ واقعتاً یہ قرآن کریم یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ کسی ولی اور نبی کا کلام نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ حضور کا کلام بھی نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا ھذا بلاغ للناس، لیکن افسوس آج لوگوں پر کہ لوگ ساری چیزیں سننے کے لیے تیار ہیں، بڑی بڑی تقریریں سنیں گے، قصے کہانیاں سنیں گے، اشعار سنیں گے، لطیفے سنیں گے، لیکن قرآن کے قریب نہیں آتے، قرآن سننے کے لیے تیار نہیں۔ بڑے بڑے خطباء کو ان کی قصے کہانیاں، ایک دوسرے پہ طنز کرنے کی تقریریں، یہ تو بڑی سنیں گے، فرقہ واریت کی تقریریں بڑی سنیں گے، اور ان پہ پیسہ بھی لٹائیں گے، نذرانے بھی انہیں دیں گے، اور واہ واہ بھی ان کی کریں گے، لیکن نہیں سنیں گے تو قرآن نہیں سنیں گے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کیا جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ بس
اللہ وہ اکیلا معبود ہے، اللہ کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو بھی نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے فضل و کرم سے یہ سورہ ابراہیم اور 13واں پارہ تقریباً یہ ختم ہو گیا ہے، اس کے مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے باقی صورتوں اور باقی پاروں کی تفسیر بھی مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے قریب فرما، قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں دین کی فہم اور دین کا سمجھ نصیب فرما، دین والوں علماء کرام اولیاء کرام کا ادب احترام نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔